بسم اللہ الرحیم. جو کیپٹن شہید ہوئے ان کی 2 ماہ بعد شادی تھی. انہیں ستارہ جرت دیا گیا اور نائب صوبیدار محمد علی ستارہ بسات. یہ اگر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ وہ میں بعد میں بات کروں گا. اپنے پینل کا انٹروڈکشن پہلے کرا دیتا ہوں. لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی صاحب، سابق DG/ISI، جنرل نعیم لودھی صاحب، سیکرٹری ڈیفنس میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تھوڑا سا ہم اپ ڈیٹ اور بیک ڈراپ میں اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے بیورو چیف ہے کوئٹہ کے مجیب احمد صاحب، ان سے بات کریں گے. دین آئی ول کم ٹو دا پینل. جی مجیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ. مجیب صاحب مختصراً بتائیے گا اس وقت کیا سچویشن ہے کوئٹہ میں اور کیا واقعہ آپ کے خیال میں ہوا؟ جی یہ ران صاحب ایسا ہے کہ گزشتہ رات کو تقریباً 11:10 پہ 3 دہشت گرد پولیس ٹریننگ کالج کے عقب سے اندر داخل ہوئے. پہلے انہوں نے سنتری کو شہید کیا، پھر دیوار پھلانگ کے یہ اندر پہنچے اور پھر جو 3 بلاکس تھے ان پر قبضہ کر لیا. یہاں انہوں نے 300 سے زائد جو ریکروٹس تھے ان کو یرغمال بنا لیا تھا، اور وہ ریکروٹس بالکل غیر مسلح تھے. ان لوگوں نے اندر گھس کر ان ریکروٹس پر پہلے فائرنگ کی، پھر ایک جو مین ہال تھا وہاں پہ ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑایا جس میں بڑے پیمانے پر کیجولٹی ہوئی. تقریباً نصف گھنٹے بعد فرنٹیئر کور پاک فوج کے دستے یہاں پہنچ گئے اور انہوں نے پھر آپریشن کا آغاز کیا، اور یہ آپریشن تقریباً 3 گھنٹے چلا جس میں 2 اور دہشت گرد مارے گئے. ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑایا، جبکہ ایک کو جو ہمارے پاک فوج کے کمانڈو دستہ تھا اس نے ہلاک کیا. اس کے بعد جو ڈیڈ باڈیز نکالی جاتی رہیں ان کی تعداد 61 شہداء کی ہو گئی، جبکہ 122 زخمی ہوئے. اس آپریشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت اہم نوعیت کا تھا، اور اس کی کمانڈ کے لیے تینوں فورسز کے سربراہان وہاں موجود تھے. پاک فوج کی طرف سے جنرل عامر ریاض جو کمانڈر صدرن کمانڈ ہیں، فرنٹیئر کور کے میجر جنرل شیر افغان جو IGFC ہیں اور IG پولیس یہاں موجود تھے، اور سیاسی حکومت کی نمائندگی وزیر داخلہ کر رہے تھے. یہ مسلسل 3.5 گھنٹے تک وہاں موجود رہے. جب یہ آپریشن کمپلیٹ ہوا پھر یہ گئے، اور یہ کوارڈینیشن کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا. جس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے IGFC وزیر داخلہ نے ساری سچویشن کو واضح کیا اور بتایا کہ کس طرح دہشت گرد آئے تھے، کہاں سے ان کو کالز اور ہدایات موصول ہو رہی تھی، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. آج وزیر داخلہ بلوچستان بھی یہاں پہ تھے، وفاقی وزیر داخلہ بھی، آرمی چیف، وزیر اعظم، ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، اور یہاں پر بہت اہم ترین فیصلے کیے گئے ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، اور جو سیکورٹی لیبس ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہدایات جاری کرنی تھی ایپیکس کمیٹی کو وہ کر دی گئی ہیں، جس کی روشنی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے IG پولیس سے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کی ہے. وہ یہ بتائیں گے کہ سیکیورٹی لیبس کہاں ہوا، اور ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کو پھر سخت ترین سزائیں دی جائیں گی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا مجیب احمد صاحب. مجیب احمد بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود تھے. میں جاوید اشرف قاضی صاحب آپ کی طرف سے شروع کرنا چاہوں گا. ایک سملر قسم کا انسیڈنٹ ہوا تھا جب افغان بچوں کی بس جو ہے وہ ہائی جیک ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور اس میں بھی انٹرسیپشنز ہوئی تھی. جی پاکستانی بچوں کی بس، پاکستانی بچوں کی بس پشاور سے کڈنیپنگ کرنے والے افغان اس میں بھی افغان تھے، اور اس میں بھی کالز کی اور اس میں بھی انٹرسیپشن ملی ہے. اور وہ پھر بچوں کو لے کر بیٹھ گئے تھے ہوسٹیج کر کے، ایک کمرے میں بٹھا کے بچوں کو ان کے سر پہ بیٹھ گئے تھے. تو ان کی جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی اس کو پھر ہم نے انٹرسیپٹ کیا، اور وہ بات چیت کر رہے تھے کابل میں افغان انٹیلیجنس کے ہیڈ اس وقت جنرل قاسم فہیم کے ساتھ. تو ہم نے آواز پہچان لی قاسم فہیم کی بھی، اور پھر ان کی بھی تمام جو بات چیت ہو رہی تھی وہ ہم پہچان لی. ہم نے ان کا ہمیں ڈیمانڈز بھی پتہ چل گئی کہ ابھی ہم سے کیا ڈیمانڈ کریں گے. آپ کو پہلے پتہ چل گئی؟ پہلے سے پتہ چل گئی تھی. اور پھر وہ ہم نے پرائم منسٹر سے اجازت لی، ملٹری ایکشن کی ان کے اوپر، اور اس میں کیونکہ تھوڑا سا رسک بھی تھا کہ ہمارے بچے انہوں نے ہوسٹیج کیے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ ایک سیکشن SSG کا ہم نے آرمی سے لیا، اور اس کے بعد ان پہ سکسیسفلی آپریٹ کر کے
وہ تینوں دہشت گردوں کو ہم نے مار دیا. تو افغان انٹیلیجنس کو اس کا بڑا غصہ تھا, انہوں نے پھر پاکستان کی ایمبیسی پر بھی اٹیک کیا, لیکن کمیونیکیشن انٹرسیپٹ کی وجہ سے ہمیں سب چیزیں پتہ چل گئی تھی. ان دس پرٹیکولر کیس بھی انٹرسیپشنز ہوئی تھی جی اور یہ بھی سامنے آ گئی انٹرسیپشن, تو اس میں بھی پتہ چل گیا کہ جی افغان کہ یہ انٹیلیجنس کے افغان انٹیلیجنس انوالوڈ ہے, اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ وہ کریں گے, کیونکہ بلوچستان اس وقت ٹارگٹ ہے ہمارا. انڈین انٹیلیجنس بھی اور افغان انٹیلیجنس بھی, اور کولیبوریٹ کر رہے ہیں. انڈین کی جو کونسلیٹ ہیں قندھار میں اور جلال آباد میں, ان کا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے, نہ وہ کوئی ویزاز ایشو کرتے ہیں, نہ وہاں کو ٹریڈ ہوتی ہے. وہ وہاں پر صرف بیسیکلی وہ را کے آؤٹ پوسٹ ہیں. وہاں سے ہمارے جو فراری ہیں, جو ہمارے ریبلز ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو پیسہ دیا جاتا ہے, ان کو ویپنز دی جاتی ہیں. ٹی ٹی پی والوں کا جلال آباد میں انٹریکشن تھا, قندھار میں یہ بلوچ انسرجنٹس کا انٹریکشن ہے, برامداد بگتی وغیرہ, اور ان کا جو لشکر, یہ جو لشکر جھنگوی ہے بیسیکلی تو یہ پنجاب بیسڈ گروپ ہے لشکر جھنگوی, لیکن وہ بلوچستان میں کچھ عرصے سے آپریٹ کر رہے ہیں. یہ جو وہاں پہ ہزارہ کلنگز ہوئی ہیں, شیعہ کلنگز, یہ لشکر جھنگوی انوالو تھا ان سب میں, اور یہ روتھ لیس کلرز ہیں, اور ان کے خلاف ان کے بیسز کے اوپر آپریشن کی بڑی ضرورت ہے جو پنجاب میں ہے. اور بلوچستان میں کلین اپ آپریشن جو ہے وہ زیادہ انٹینس ہونا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان پر فالو اپ نہیں ہوا, اگر وہ فالو اپ ہو جاتا تو شاید ہمیں یہ ٹریجڈی دیکھنی نہ پڑتی. اب بھی وقت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو زیادہ سیریسلی لیا جائے اور اس کے اوپر تمام پروونشل گورنمنٹس ایکٹ کریں, اور یہ جو نرسریز ہیں, یہ جو ٹریننگ سینٹرز ہیں, ان کے جدھر جدھر وہ اسلحہ کی اطلاعیں ہیں وہ کیا جائے. صرف کومبنگ آپریشنز کافی نہیں ہیں, بلکہ نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مائنڈز کو چینج کیا جائے. یہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں, جو اسلام کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کو کنورٹ کیا جائے, اور اگر کنورٹ نہیں کر سکتے تو سزائیں دی جائیں. ڈیٹرنس وہ بہت ضروری ہے. ملٹری کورٹس کو سیٹ اپ کیا گیا, لیکن ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے کہ وہ کیس ٹرائی نہیں کر سکتی جب تک پروونشل گورنمنٹ ریفر نہ کرے. اس کے بعد جب وہ سزا دیتی ہیں تو رائٹ آف اپیل دے دیا گیا, اور آلدو زیادہ تر اپیلز ریجیکٹ کی ہیں کورٹس نے, لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو پینڈنگ ہیں یا جن پہ سٹے دیا ہوا ہے. تو ڈیٹرنس اگر چاہیے تو پھر ایکشن اس پہ یہ جو ہے ملٹری کورٹس کی ورڈٹ کے اوپر امیجیٹ ایکشن ہونا چاہیے, اور صرف ڈیتھ سینٹنس نہیں بلکہ جو ہینڈلرز ہیں, ڈیتھ سینٹنس تو پرپیٹریٹرز کو دیا گیا, لیکن ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, جو ہینڈلرز ہیں, جدھر وہ ٹھہرتے ہیں آ کے, جو ان کو لا کے ریکی کرواتے ہیں, ایسے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. تو ان کو بھی ملٹری کورٹ میں پروڈیوس کر کے سزائیں دینی چاہیے, کیونکہ یہ میں نے سب بہت شدت اختیار کر گیا, اور جیسے جیسے ہمارا یہ سی پیک آگے چلے گا تو زیادہ آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ انڈیا اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے را فل فلیجڈ افغان انٹیلیجنس کی مدد سے کوشش کرے گا بلوچستان کو ڈسٹرب کرنے کی, اور اس کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. نیشنل ایکشن پلان جنرل صاحب, لودھی صاحب, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اس کو فالو اپ نہیں ہوا, ملٹری کورٹس کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے, رائٹ آف اپیل دے دیا گیا, پروونسز اس کو جناب پرسو کریں گی تو ملٹری کورٹس اس کو سن سکیں گی, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. ڈونٹ یو تھنک دیر از اے نان سیریس ایٹیٹیوڈ آن دا سائڈ آف دا گورنمنٹ؟ ایک اگر آپ اجازت دیں چھوٹی سی بات ضرور جی, پلیز. پہلے کرنا چاہوں گا کہ یہ کس نے کیا, کیسے کیا, اگر تم چھوٹی بات کریں تو یہ تو شطرنج کے مورے ہیں, اپنی اپنی چالیں جیسے بھی ہیں, لیکن ان کو چل کون رہا ہے, اس کے محرکات کیا ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے اپنے خیال میں کہ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے نیریٹو چینج ہوا تھا کہ ہمارا نمبر 1 اینیمی ہندوستان نہیں ہے بلکہ اور لوگ ہیں اندر کے, یہ ہم بھول گئے کہ اور لوگوں کے ہینڈلر بھی پھر کون ہیں. تو میں آج بھی یہ کہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ نمبر 1 اینیمی آج بھی ہندوستان ہے. ویسٹ سے بھی اٹیک, ایسٹ سے بھی اٹیک, ہمارے اندر بھی خلفشار, جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہاتھ آپ کو انہی کا نظر آئے گا. وجوہات کشمیر, سی پیک, افغانستان میں امریکیوں کا ناکام ہونا, اب ان کا ان کے ساتھ جوائن ہو جانا, جو ان کا جو ہندوستان کا اس وقت پوری کوشش ہے کہ کور اپ کرے جو کشمیر میں انتفاضہ تحریک چل رہی ہے, ڈائیورٹ کرے اٹینشن, کسی بھی طریقے سے حکومت اور عوام, پاکستانی عوام اس طرف نہ جا سکیں, ایون انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرف دیکھے, اور
سی پیک جیسے جنرل صاحب نے بات کی. تو یہ باتیں ہیں. اب ضرورت جس بات کی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ مکمل طور پر انٹرنل ہارمونی اور کم از کم انسٹیٹیوشنز کی ایک سوچ اور یکجہتی بہت ضروری ہے. جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کا تعلق ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی نیت میں فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو صرف حکم دینے سے کام نہیں ہوتا. اس کام کے کرنے کے لیے آپ کو ایک آرگنائزیشن، ایک انفراسٹرکچر پیدا کرنا پڑتا ہے. اس کا فقدان ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ یہ کہیں کہ جی مدرسوں کی ریفارمز کرنی ہے، مثال کے طور پہ کس نے کرنی ہے؟ وہ لوگ کدھر ہیں؟ مدرسے کتنے ہیں؟ کیسے ان کو ہینڈل کریں گے؟ وہ سارے مدرسوں میں کہیں خدا نہ خاصا ٹیررسٹ تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے لوگ ہیں. کون بات کرے گا؟ کیسی بات کرے گا؟ کیسے ان کو آپ اپنے فولڈ میں لے کر آئیں گے؟ یہ ساری چیزیں جن پہ میں نے ایک مثال دی ہے. صرف یہی نہیں، اگر پولیس ریفارم کرنی ہے اس کے لیے بھی ایک انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے. یہ ایک حد تک وہ چلی ہیں، فاٹا کی ریفارم ادھر آ کے پھر رک گئی ہیں. تو اگر آپ نے ہر ریفارم کا اتنا وقت لینا ہے، اور یہاں پر ہم حالت جنگ میں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم ٹھیک ہے جنگ کی نوعیت اور ہے، 4th جنریشن 5th جنریشن وار ہے، لیکن ہے یہ جنگ. اور پھر یہ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس قسم کی جنگ میں جو ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے یہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے، قیمت اس کی چکانی پڑتی ہے، اور دوسرا بہت مشکل ہوتی ہے. اس میں سافٹ اور ہارڈ ٹارگٹس مطلب اسکول، ہاسپٹل، بس سٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، یہ سارے سافٹ ٹارگٹس ہیں. آپ کہاں کہاں سنتریوں کو کھڑا کریں گے؟ حال بتا اس قسم کے ہارڈ ٹارگٹ جیسے یہ، اس کو میں سافٹ ٹارگٹ نہیں کہوں گا. اس میں ڈیفینیٹلی کوئی سیکیورٹی لیبس ہے. اگر 750 یا 700 بندہ ادھر آرام کر رہا تھا ٹرینڈ، تو کم از کم 20-25 لوگ سنتری ہونے چاہیے تھے. ایک سنتری کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تو خیر ابھی چونکہ انہوں نے حکم دے دیا، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جب واقعات ہوں جہاں پر کوئی ہارڈ ٹارگٹ کو ہٹ کیا جائے تو اس میں جو سیکیورٹی لیپسز ہیں اس کا سرزنش ضرور ہونی چاہیے، اس کو ہمیں کور اپ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو دوسری جو پہلے میں نے کہا کہ جب تک آپ اوفینسو نہیں ہوں گے، اگر آپ کو اپنے انمی کا پتہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو ابھی کوئی لگی لپٹی کا ٹائم نہیں ہے. دستانے اتار دیں اور کھل کے بات کریں کہ دیکھیں یہ کوئی بات، یہ جنگ اس قسم کی تو نہیں ہے کہ جو وہ کوورٹ وار ہے. یہ تو انہوں نے، ان کے مودی صاحب نے کیا کہا ہے، ان کے نیشنل ڈیفنس ایڈوائزر نے کیا کہا ہے، ان کے ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا ہے، ان کے چیف آف آرمی سٹاف نے کیا، سب نے کھل کے بات کی ہے کہ ہم اس قسم کی جنگ جو ہے کریں گے، سی پیک کو نہیں ہونے دیں گے. تو پھر ابھی ہم نے مطلب کیا ہم باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں کھل کے کہنا چاہیے کہ اس کا جواب ہم دیں گے، ہمارا حق ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایک پالیسی بنائے، اور کم از کم میری استدعا ہے تمام انسٹیٹیوشن سے کہ مہربانی کر کے بیٹھیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کو کریں بند، اور ایک پلان بنائیں اور مان لیں کہ جی ہمارے پر جنگ مسلط ہے. ابھی ہم نے تمام طریقے دیکھ لیے، ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے سے نہیں وہ چل رہے. میرا خیال ہے کہ ایک کھلی جنگ ہے، اور قسم کی جنگ ہے، اس کو ہمیں لڑنا پڑے گا. اوفینسو کیسے ہو سکتے ہیں ہم لوگ؟ اوفینسو کیسے جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ لڑی بھی جا سکتی ہے یہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، اس کے بعد واپس آتا ہوں، پھر آپ سے بات کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جنرل نعیم لودھی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اٹس ہائی ٹائم کہ اب ہم اوفینسو ہو جائیں، اور اینیمی ہمیں بالکل ہمارے سامنے پتہ ہے، ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اینیمی ہمارے سامنے ایک ہی ہے، اینڈ دیٹ از انڈیا. اور ڈیفینسو پہ ہونے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، اوفینسو پہ جانا چاہیے. اوفینسو پہ کیسے جانا چاہیے لودھی صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مثال دی جا سکتی ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کراچی میں ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک، اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. کیا جو انہوں نے یہ کیا یہ بھی، تو جب سرحد پار کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو اسی کو اوفینسو کہتے ہیں، اور کس کو اوفینسو کہتے ہیں. ٹھیک. اور جب آپ کو اپنے دشمن کی نشاندہی ہو جائے تو ہم بجائے اس کے نہ لوگوں کو خام خواہ ان کے اوپر ہم کوئی ایسا کام کریں، لیکن جو ان کے سکہ بند سیکیورٹی فورسز ہیں، جو ایسے ٹارگٹس ہیں جو کہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بنتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے لے تو لال سے کام لینے کی؟ صرف یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پراپر مربوط پالیسی کی ضرورت ہے. اس وقت جو آپ کو تھوڑا سا وہ نظر آتا ہے وہ مس میچ، وہ یہ ہے کہ جو سوچ ہے مختلف انسٹیٹیوشنز کی شاید وہ ایک نہیں ہے. تو وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پوری بریفنگ لیں انٹیلیجنس کی، اور اپنے کی بات مانیں پرایوں کی بات ماننے کے بجائے.
مثال کے میں طور ایک پہ منٹ تھوڑا سا انٹرفیئر کر اپنوں کی بات ماننے کے مطلب یہ ہے کہ اپنی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی بات مانے اور دوسروں یہ ہاسٹائل کنٹریز مطلب دیکھیں لوگوں کا منہ بہت بڑا ہے، بڑے بڑے اخبار ہیں، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ کس کے ہیں، کون ان کے اونرز ہیں، وہ کس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ 90 لوگ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ برے ہیں، اب ہم میں سے اگر 5 لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اتنے برے نہیں ہیں تو کوئی ہماری بات سنتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فلانا کام نہیں کر رہے تو نہیں کر رہے، لیکن ہمارے پبلک میں کچھ لوگ ایسے ہیں انفارچونیٹلی کہ وہ یہ بہت سنتے ہیں کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے، برطانیہ کیا کہہ رہا ہے، افغانستان کیا کہہ رہا ہے، انڈیا کیا کہہ رہا ہے، اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری فوج کیا کہہ رہی ہے، ہماری ISI کیا کہہ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس ملک میں جو الزام کام کرواتی ہے خدا نہ خواستہ۔ مطلب یہ کہ یار کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی سینس ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جن کے ذمے آپ کے ملک کی حفاظت ہے وہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ اپنے لوگوں کا لہو بہائیں گے خدا نہ خواستہ۔ تو یہ ایسے البتہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے تقریباً اس قسم کی بات کرتے ہیں جو گالیوں کے قریب ترین ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں جو ہندوستان کر رہا ہے اس سے زیادہ برا تو ہم کر رہے ہیں نارتھ وزیرستان میں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا سکہ بند طریقے سے غدار ہونا ثابت ہو چکا ہے، اور مجھے نہیں پتا ان کے 2 پاسپورٹ اگر ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں کھڑا کیا گیا یا پاکستانی پاسپورٹ واپس کیوں نہیں لیا گیا، اور اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو کیا حق تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو وہ چلاتے، اور جو ان کے بالکل ساتھی تھے ان کو آج جیسے کوئی نزا کے عالم میں کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھنے پہ لگے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگ اس کو بلیو کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کون غدار ہے، تو اگر آپ اس کے خلاف ایکشن بھی نہ لے سکیں تو پھر یہ بنانا سٹیٹ نہیں، یہ وہ بنانا سٹیٹ ہے جس کے بنانا کا چھلکا بھی اترا ہوا ہے۔ تو یہ افسوس میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا آپ سے۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے، جب ہم لوگوں نے جرنلزم شروع کیا تھا، میں 89-90 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت اگر کوئی غلط خبر چھپ جاتی تھی نا، غلط خبر مس کوٹ کر دیا جاتا تھا نا کسی انٹیلیجنس آؤٹ فٹ کو یا کسی وردی والے بندے کو، چاہے وہ فوج کا ہو چاہے وہ کہیں اور ہو، میں صرف وردی کو کوٹس میں کہہ رہا ہوں، تو ایک ایشو بن جاتا تھا، اور جو سٹنگ ایڈیٹر ہوتا تھا نا اخبار کا اس کی سختی آ جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بندے نے رپورٹر نے لکھی ہوتی تھی خبر اس کی بھی سختی آ جاتی تھی۔ آج جو فوج ہے، آج فوج کے جرنیلوں کو، میں کسی سپاہی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کپتان کی بات نہیں کر رہا، میں جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں، سرونگ جرنلز کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹکے ٹوکری ہوتے ہیں یہاں پہ، ہم نے خود دیکھا ہے، ٹکے ٹوکری ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے پوری فورس کا آرگینوگرام جو ہے خراب ہو جائے گا۔ کل کو کوئی سپاہی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب فوج سینے پہ گولی کھائے گا جوان ملک کے لیے، آپ وہ صبح آ کے آپ کے ساتھ آرگو کرنا شروع ہو جائے کہ رات کو تو جناب جنرل صاحب آپ کی تو یہ ہو رہا تھا آپ کے ساتھ ٹی وی پہ، آپ کا پورا سارا آرگینوگرام ڈسٹرب نہیں ہو جائے گا؟ تو پھر آپ بیٹھے ہوئے اگر ابھی بھی ڈیفینسو پہ ہے فوج والے تو پھر کس چیز کا انتظار کریں؟ دیکھیں میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر تو فوج ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو بشمول فوج، اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کی بات پرس کرنے میں میرے خیال کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف الزام لگا کر کسی کو بدنام کرنا۔ جن صاحب ابھی آپ نے خود بتایا there are politicians out there, there are bureaucrats out there جو کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، دشمن کو تو گولی چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھوڑے کے خود باندھیں اور اس کو لٹا کے ککیں ماریں تو پھر کیا شکایت، کس سے شکایت کی جائے؟ شکایت نہیں، میرا question is different. If somebody is like proven آپ یہ چاہ رہے ہیں guilty and he's talking against the national interest تو پھر اس کے خلاف آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج خود اپنا دفاع کرے؟ خود کی بات نہیں کر رہا میں، I'm not saying کہ خود اپنا دفاع کرے۔ دیکھیں فوج اس ملک کا ایک ادارہ ہے، اس ملک کی ایک حکومت ہے، ایک سٹیٹ ہے، یہ تو دیکھیں عوام تو آپ آج بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بالکل فوج کے ساتھ ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں، لیکن کچھ اپنے لوگ اور ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا میں بھی لوگ ایسے موجود ہیں، پولیٹیشین میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس چیز میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے فوجیوں کی بے عزتی کریں، جبکہ بات یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید پہ قربانی کے جانوروں کے بھی گھنگرو باندھے جاتے ہیں، ان کو مہندی لگائی جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، آپ نے دیکھا آج کپتان صاحب نے کیسے لیڈ کر کے کتنے لوگوں کی جان بچائی ہوگی، ان لوگوں کا مذاق اڑانا کوئی بنتا ہے؟ مطلب کسی طریقے سے کوئی لاجیکل ہے یا تو who is responsible for all this؟
आई थिंक थोड़ा सा हम इशू से जी, मैं थोड़ा सा deviate हो रहे हैं, but this is- डिविएट कर रहे हैं इन दी सेंस कि ये तो एक्नॉलेज्ड है कि आर्मी हैज बीन मिसट्रीटेड, आर्मी हैज बीन ब्लेम्ड अननेसेसरली, fault किसका और है इसमें? ब्लेम खुद जब गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स करेंगे। फॉल्ट इसमें यह है कि हमारा जर्नलिज्म जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो चुका है, आज़ाद टू द एक्सटेंट के मादर पिदर आज़ाद हो चुका है। जर्नलिज्म कैसे आज़ाद हो गया? मुझे तो ये पूछने में, वेस्ट जो है, इंडियन जर्नलिस्ट जो है, या जो वेस्ट का जर्नलिस्ट है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में एक लफ्ज़ कभी नहीं नहीं बोलता, एक कर- कॉमन अब नहीं नेम नहीं बोलेगा। करता, एक फुल स्टॉप चेंज नहीं नहीं करता। बोलेगा। वजह यह है कि यहाँ पे आपके जो करते हैं, जो वायलेट करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन किसने लेना है? आपके अपने एसोसिएशंस बनी हुई हैं और वो एक्शन लेते नहीं हैं, उसमें आपके मालिकान खुद शामिल हैं। गवर्नमेंट एंड द आर्म्ड फोर्सेस। नहीं, इट इज नॉट द गवर्नमेंट एंड द आर्म्ड फोर्सेस, इट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट मीडिया। आर वी? तो मीडिया के अपने जो कंट्रोलिंग अदारे हैं वो कंट्रोल नहीं कर रहे, और इसलिए लोधी साहब जो बात कर रहे थे कि थे, यहाँ पे मीडिया जो है उसको कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कर रहा है, लोधी साहब, और बहुत नहीं, वो सिंपल सी ठीक बात है। है, कुछ उस तरफ बेंड कर देते, कुछ इस तरफ देखिए, बेंड मैं कर तो देते। ये कहता हूँ कि किसी के पास उसका जो हथियार है वो कलम है, किसी के पास उसका हथियार उसकी ज़ुबान है। अभी अनफॉर्चुनेटली फौज के पास ना कलम है ना ज़ुबान है। नहीं सर, उसके जिनसे पास मैं जो ये चीज़ नहीं- नहीं सर, नहीं। एक मिनट, मतलब उस तरीके से नहीं है, इतने बड़े पैमाने पे नहीं है जैसे कि वो है। अब वो जो उनके पास चीज़ है वो तो अपने लोगों पर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि ये कमजोरी किसकी है, हाँ। तो मैं इसका अगर बर्म मांगते हैं तो मैं ये कहूँगा ये कमजोरी फौज ही की है। बस शुक्रिया जी। एक जरा थोड़ा सा आगे चले जन साहब। हाँ जी, मैं उसी पे ही वो तो उसको ऐड करना चाहता था जो आपने पूछा था ऑफेंसिव का। जी, मेरे ऑफेंसिव का मतलब है कि हमें इंडिया को स्पेयर नहीं करना चाहिए ब्लेम करने में, जिधर ब्लेम ड्यू है। हमारा वहां पे अगर इंडिया में कोई इंसिडेंट हो जाता है, उड़ी में हो गया 12 घंटे के अंदर अंदर, जबकि अभी तक वो बंदे आइडेंटिफाई भी नहीं हुए थे, मर गए हैं, तो उन्होंने कब्र से बताया इनको कि हम जो है जैश मोहम्मद के हैं या हम पाकिस्तान से आए हैं, या कोई पागल है जो पार दूसरे मुल्क में जाएगा और पाकिस्तान की मार्किंग लेकर जाएगा अपनी चीज़ों पर, हथियारों पर। दैट्स नॉट हाउ इट इज़ डन। ये तो बिल्कुल सीरियन इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम थे। वो फौरन पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं और साथ ही पूरी दुनिया में आ जाता है, देखें जी पाकिस्तान तो टेररिस्ट स्टेट है, वो ये कर रहे हैं। हम जिधर सबूत भी होता है हम वहाँ चुप रहते हैं। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोई लोअर लेवल पे कोई कह देता है कि जी रॉ इन्वॉल्व है या समथिंग लाइक दैट, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं होता। हमने इतना बड़ा उनका जासूस पकड़ा है बलूचिस्तान में, उनका एक सीनियर नेवल ऑफिसर कुलभूषण जो पकड़ा गया है, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसका आज तक नाम ही नहीं लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएन में उसका नाम नहीं लिया। ये इंसिडेंट हुआ है, किसी ने उसका नाम नहीं लिया कि ये देख लें आप कि क्या रॉ यहाँ कर रही थी, किस तरह से टेंटिकल फैलाए गए हैं, किस तरह से फंडिंग की गई है इन सारे। ये भी तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ना, जो ये रेनिगेड्स हैं जो किलिंग करते फिर रहे हैं। अफगान इंटेलिजेंस और रॉ का जो आपस में गठजोड़ है, किसी ने उसको एक्सपोज नहीं किया। मतलब है एक कंसर्टेड कैंपेन हमें भी चलानी चाहिए। इंडिया में इतने ज्यादा वाकयात होते हैं लेकिन हमारी तरफ से कुछ नहीं होता, और उनका मीडिया जो है 100% जब उनकी गवर्नमेंट कहती है कि पाकिस्तान ने किया, पूरा मीडिया उस तरफ चल पड़ता है, पाकिस्तान ने किया, गवर्नमेंट से ज्यादा बढ़ के पाकिस्तान को ब्लेम करते। हमारा मीडिया उल्टा जो है वो कीड़े ढूंढता है उस स्टेटमेंट में, और जिस तरह लोधी साहब ने कहा था कि फिर अपने अदारों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऑफेंसिव हैज टू बी इन ऑल फील्ड्स। ऑफेंसिव जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी ऑफेंसिव एटीट्यूड चाहिए, ऑफेंसिव जो है वो एट दी ग्राउंड लेवल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ऑफेंसिव चाहिए, ऑफेंसिव जो है वो मिलिट्री एक्शन में चाहिए जब पता चल जाए। तो ओवरऑल एक एटीट्यूड ऑफ ऑफेंसिव हैज टू बी टेकन, क्योंकि अब इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया हमें तबाह करना चाहता है। अफगानिस्तान पूरी तरह से उनकी मदद कर रहा है, कोई वो हमारे भाई वगैरह नहीं है। और यहाँ हमारे सियासतदान, मैंने एक को सुना उस दिन टीवी पर कहते हुए कि अगर अफगानिस्तान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। ओ भाई, तुम अफगानी हो या पाकिस्तानी हो? तो ये चीजें जो है ये रेड्रेस करने वाली हैं। हमारा एक बहुत बड़ा जो कि ड्रॉबैक है बलूचिस्तान में, मैं वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। मुशर्रफ साहब के टाइम में बलूचिस्तान को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, तमाम ट्राइबल एरियाज ए एरियाज में कन्वर्ट कर दिए गए थे, डिप्टी कमिश्नर्स अपॉइंट हुए थे,
SP अपॉइंट हुए थे, पुलिस रेज की गई थी ताकि ये अच्छी तरह प्रॉपरली एडमिनिस्टर हो ईच एरिया। पहला काम किया वो रईसानी साहब ने, चीफ मिनिस्टर बनते ही जैसे PPP की गवर्नमेंट आई उन्होंने वो सारा कैंसिल किया और वापस लेवी सिस्टम ले आए, पूरे को दोबारा ट्राइबल एरिया बना दिया। लेवीज तो सरदार को रिपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट का कौन है वहां रिप्रेजेंटेटिव? इसीलिए बाय डिफॉल्ट वहां पे सिर्फ FC है जो कि इस वक्त लॉ एनफोर्स कर रही है। पुलिस तो सिर्फ चंद शहरों के लिए रह गई है, बाकी तो लेवीज है। लेवीज की वर्थ कोई भी नहीं है वहां, इसीलिए टेररिस्ट दंदनाते फिर रहे हैं। बलूचिस्तान इतना बड़ा है, 47% लैंड मैस है और 5 लाख आबादी है कि वहां पे टेररिस्ट के छुपने की बहुत जगह है। माउंटेन रेंजेस एंड माउंटेन रेंजेस, आप किधर किधर उनको ढूंढेंगे? इसलिए बलूचिस्तान में पर फोर्स इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। वहां पे ये जो वो है कि जी हम कोम्बिंग ऑपरेशंस करेंगे, तो वो कोम्बिंग ऑपरेशंस बलूचिस्तान में आपको करने पड़ेंगे बिकॉज वो नेक्स्ट टारगेट है। अब इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन बेस जिस तरह मैंने कहा था, हमें कोम्बिंग ऑपरेशन छोड़ के हमें पूरा फुल फ्लैज आर्मी एंड रेंजर्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ पंजाब में भी ऑपरेशन करना चाहिए। स्टार्ट होने लगा था, रोक दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। क्यों रोका? हालांकि सबको पता है कि सिपाही साहबा के और लश्कर जंगवी के बेसिस जो है साउथ पंजाब है, ठीक सेंट्रल पंजाब है। तो हम क्यों ये रिलक्टेंस शो कर रहे हैं? फिर हम कहते हैं कि जी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ, तो बिसाइड्स दी वेयर विद ऑल विल नहीं है, वहां पे इंटेंशन नहीं है, वो होना बड़ा जरूरी है। मदरसों का जहां तक ताल्लुक है, मदरसों में बात करता हूँ, लेकिन मैं ऑपरेशंस की बात करना चाहूंगा। लोधी साहब के भी इनपुट चाहूंगा, एक ब्रेक ले लूं जी। कि ऑपरेशन जहां जहां पे भी जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, चाहे किसी भी प्रोविंस में जरूरत है, वो क्यों रोके जा रहे हैं, क्यों डिले किए जा रहे हैं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ऑपरेशंस वेयरएवर नीडेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं किए जा रहे। जरूरत उसकी है, मौजूद है, लेकिन हम लोग फिर भी ऑपरेशन नहीं कर रहे। वजह लोधी साहब आप कोई इनपुट देना चाहेंगे? इसी तरह कॉम्प्रोमाइजेज होते रहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि जब भी आपने सिक्योरिटी रिलेटेड ऑपरेशंस करने, उसमें एक चीज़ की बेहद ज़रूरत है, और वो ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट के, उन सब की राय एक होनी चाहिए कि ये दुश्मन है और ये दुश्मन नहीं है, ये ज़्यादा दुश्मन है, ये थोड़ा सा न्यूट्रल है, ये बिल्कुल दोस्त है। जब आपका इंतशार इस बात पर हो जाए कि आपका दुश्मन कोई और हो और दूसरे इंस्टीट्यूशन का दुश्मन कोई और हो, और कभी बैठकर आपने कभी उस पर बात ना की हो, तो तब ये होता है कि एक साइड किसी को बचाने की कोशिश करती है, दूसरी साइड उस पर उसको पकड़ने की कोशिश करती है। ये हालांकि कराची में बहुत कामयाबी हुई है, लेकिन उसमें भी दुश्वारी पेश आई है कि पोलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो थे वो कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे वो उनको और तरीके से हैंडल करना चाह रहे थे। यही हाल अभी बाकी मुल्क का है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये इसमें ये हो सकता है कि एक बड़ी डिबेट कर ली जाए, आप पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुला लें, ISI और MI और इनकी ले लें ब्रीफिंग कि ये किसको दुश्मन कहते हैं, और अगर कोई उनको डिफेंड करना चाहता है तो वो डिफेंड कर लें कि जी हमारे ख्याल में दुश्मन नहीं है। पार्लियामेंट फैसला कर ले, लेकिन एक यकसुई के साथ जो दुश्मन है उनका पीछा किया जाए, वो जिधर भी हैं। ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट जो है ना, ये देखिए हमारे को आप एक साइड से दबाएंगे। जनसा वैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक दफा एक ना पीपल्स पार्टी के दौर में बड़ा शोर मचा था कि फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। तो जब फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए बिठाया गया ना लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को, बड़े गिन चुन के उन्होंने बिठाए हेड साहब पर, तो मैट्रिक का बच्चा भी जो होता है ना जी, वो ज्यादा अच्छी इनपुट देता है। आप यहाँ पे किस चक्कर में डाल रहे हैं लोगों को? यहाँ पे तो ये बात नहीं, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन ऑफिस, मैं समझता हूँ कि उसमें बड़े कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं। सर मैं फॉरेन ऑफिस की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिशियंस को बिठाया देखिए गया। मैं समझ गया। तो देखिए उसमें तरीका ये होता है ना कि आप जो काम अभी प्रोफेशनल ही करते हैं ना, आपको जो ड्राफ्ट बना के देंगे फॉरेन पॉलिसी का, वो तो फॉरेन ऑफिस बना के देगा। आपको सिक्योरिटी का जो ड्राफ्ट बना के देगा वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देगी या आर्मी बना के देगी। उसको आपने फाइनलाइज करना होता है। सर जनरल पाशा वाज देयर, कियानी साहब वाज देयर, ठीक है, जनरल कियानी वाज देयर, जनरल पाशा वाज देयर जब इनपुट दी जा रही थी। और वो इनपुट जो है आज भी ISI के रिकॉर्ड में या इंटेलिजेंस आउटफिट्स के रिकॉर्ड में पड़ी होगी, जो पार्लियामेंटेरियंस ने दी थी। इस इतने सेंसिटिव मसले में फिर आप पार्लियामेंट को डिबेट कराएंगे ज्वाइंट हो, तो यहाँ पे तो आधी चीजें तो लीक आउट हो जाएंगी। देखिए बात यह है कि जो
مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور پہلے تو سر ایک کلیئرٹی کر لیں کہ آپ کو یہ اوکے پارلیمنٹ کو جو کام کرنے کے لیے ایکچوئل ایگزیکٹو ہے وہ گورنمنٹ ہے جی ٹھیک ہے نا. اگر میں ویسے ایک مفروضہ کہہ رہا ہوں اگر گورنمنٹ اور سیکیورٹی ایجنسیز میں ایک تناؤ پیدا ہو جائے اس بات پر کہ یہ دشمن ہے یا نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ یا سپریم کورٹ کے پاس جائیں یا پارلیمنٹ کے پاس جائیں یا عوام کے پاس ریفرینڈم کے لیے جائیں؟ تو آپ بتائیں کہ کون سی آپشن ہے؟ یا تو حکومت کنونس کرے سیکیورٹی ایجنسیز کو یا سیکیورٹی ایجنسیز کنونس کریں حکومت کو. اگر یہ دونوں دیکھیں ان کا تو آپس میں اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ فلانا ملک ہمارا دشمن ہے یا نہیں ہے. تو جب یہ بات ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ فوج پر شاید یہ لازم ہو جائے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں اور کہیں جی ریفرینڈم کرا لیں کہ یہ پاکستانی عوام کیا کہتے ہیں تاکہ اس کے مطابق پھر آگے کام چلائیں. رانا صاحب میں آپ سے متفق ہوں. میرے خیال میں یہ ایکسپرٹیز موجود نہیں ہے وہاں پہ ڈیبیٹ کے لیے. یہ بات صحیح ہے کہ فارن پالیسی فارن آفس کو فریم کرنی چاہیے. ان پٹ ڈیفنس فورسز کی طرف سے بیچ میں آتی ہے ہمیشہ آتی ہے اور فائنانس کی طرف سے بھی آتی ہے اور پھر فارن پالیسی بنائی جاتی ہے اور پھر پرائم منسٹر اس کو اپروو کرتا ہے. ایک جنرل پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ جو ہے وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے بیکاز وہاں پہ طرح طرح کے لوگوں کے اپنے اپنے اوپینینز ہوں گے اور کسی نتیجے پہ آپ نہیں پہنچیں گے. اسی لیے جب پارلیمنٹ میں کوئی مسئلہ جاتا ہے تو ایک کمیٹی کے حوالے وہ کر دیا جاتا ہے. بس پارلیمنٹ بہت بڑی ہے وہاں پہ 400 بندے ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. پھر سیریسنس وہاں نہیں ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اٹینڈ کرتے ہیں سیشن کو اور کتنے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہنے کے لیے ان امریکہ وغیرہ کی پارلیمنٹ جدھر لوگ انفارمڈ ہیں وہاں کے لیے ٹھیک ہے. یہاں پہ آئی تھنک انسٹیٹیوشنز ہیو ٹو ورک, گورنمنٹ ہیز ٹو ورک. گورنمنٹ اینڈ آرمی ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. آرمی کے جو ان کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اینیمی کون ہے اور کون نہیں ہے. زیادہ آپ اپوزیشن کو ان کانفیڈنس لے لیں لیکن اس طرح ان جنرل میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کوئی ایشو بھیجنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ وارفیئر کو ہینڈل نہیں کر سکے گی پارلیمنٹ نہیں کر سکتے. میں تو رہا ہوں نا جی پارلیمنٹ میں, مجھے پتا ہے وارفیئر پارلیمنٹیرینز کو وارفیئر کا تو بالکل کوئی کلو ہی نہیں ہے نا, کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. لیکن ان کو کانفیڈنس میں لینے کا مطلب ہے کہ ان کو بریفنگ کر دی جائے جس وقت کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی دس, لیکن ناٹ ایوری تھنگ آبویسلی. ادروائز اگر وہ سیکرٹ نہیں رہتی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تو مختلف بات کر رہا ہوں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دو میجر جو گورنمنٹ اور آرم فورسز اگر ان میں یہ نزاع پیدا ہو جائے کہ یہ ایسٹس ہیں یا اینیمیز ہیں, مثال کے طور پہ کوئی انڈیویجول ہو یا کوئی گروپ ہو اور یہ سٹینڈ آف چلتا رہے اور اس کی وجہ سے کوئی آپ ڈیسائسیو ایکشن نہ لے سکیں تو پھر کیا حل ہے؟ حل پھر بھی پارلیمنٹ نہیں ہے. اس لیے جو بھی حل ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی میجورٹی ہے, ٹھیک ہے جی. پارلیمنٹیرینز کون ان کی مرضی کے خلاف جائے گا؟ تو اگر آرمی اور پرائم منسٹر کا کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے پارلیمنٹ از ود دی پرائم منسٹر. تو آرمی کے لیے پارلیمنٹ میں جانا از ناٹ پاسبل, دا آپشن. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو چیف ایگزیکٹو ہے, پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان کو اگر ان کے نالج میں لیا بس ابھی تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, ابھی تو کام بالکل ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ جو آرم فورسز ہیں وہ ایگزیکٹلی حکومت کے تابع کام کر رہی ہیں. حکومت جو کام کرنے کو کہتی ہے وہ کر رہی ہیں, جس بات سے روکتی وہ رکی ہوئی ہیں. تو پھر یہ شور شرابہ جو مچا ہوا ہے کہ ادھر بھی جانا چاہیے ادھر بھی جانا چاہیے, پھر چھوڑیں. مطلب حکومت کے جب حکومت روکنا چاہتی ہے رینجرز کو, رک جاتے ہیں, پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, 3-4 دن ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی. جب ایکسٹینشن دے دیتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں آپریشن کرنا ہے, دس واٹ آئی ایم آسکنگ. اور جب سولوشن کی میں بات کرتا ہوں وہ عجیب سولوشن ہے سر. وہ وارفیئر کے لیے نہیں, دے آر ناٹ, اس کا پر یہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آرمی ایشو کو پارلیمنٹ میں نہیں لے جا سکتے. آرم فورسز کو یہ چاہیے کہ بیکاز آف ہر کیپیسٹی آف انٹیلیجنس اور جو ہمارے پاس شواہد موجود ہیں یہ لوگ ملک دشمن ہیں اور آپ ہمیں اجازت دے دیں تب بھی ہم ان کو پکڑیں گے, اجازت نہ بھی دیں تب بھی ہم پکڑیں گے. بٹ پھر آپ روگ آرمی کہیں گے, پھر آپ آرمی کو کہیں گے یہ روگ آرمی ہے, یہ روگ ISI ہے, یہ ہماری بات نہیں مانتی ہے.
تو بس ابھی ایک ڈائلیما ہے، مطلب آرم فورسز ویسے آپ پھر ڈیسائیڈ کر لیں نا سر، ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک چیز اینمی جو ہے وہ بالکل کلیریفائی ہو گیا کون ہے. ایک چیز پرائم منسٹر صاحب جو بھی چیف ایگزیکٹو ہوں ان کو بتا دیا جائے کہ سر یہ ساری سچویشن ہے، دس از اے گراؤنڈ ریالٹی، یہ اس وقت سچویشن ہے، آپ کو ہم نے بتانا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تب بھی ایگزیکٹلی اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایگزیکٹلی اسی طرح ہو رہا ہے، بالکل ان پٹ دی جا رہی ہے لیکن مانتے نہیں مانتے اسی طرح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ تو پھر نظر آ رہا ہے نا کہ فار ایگزامپل ابھی یہ جو لیک ہوئی ہے اتنی ہائی سیکیورٹی میٹنگ کی، اس میں اگر فوج یہ کہتی ہے جی آپ جس کو بھی پکڑنا ہے پکڑیں، لیکن یہ لیک ناقابل برداشت ہے، اور لیک نہیں ہوئی، ڈسٹورشن ہوئی ٹھیک ہے نا، ڈسٹورشن بھی ہے. اس کے بعد ابھی فوج اور کیا کرے؟ بتا دیا ان کو. اگر فوج نے کیا بتایا، الطاف حسین نے خود بتا دیا کہ میں غدار ہوں، اس کے بعد فوج کیا کرے؟ جو اس غدار کے سارے ساتھی تھے جن کا پکا پتہ ہے غدار ہیں، اس کے بارے میں فوج کیا کرے؟ جس کو آپ نے پکڑ لیا اور پھر آپ اس کو چھڑوانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے اس کو پکڑے رکھا تو ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے، مل کر ہم اس کو بچاتے ہیں. پھر فوج کیا کرے؟ تو بات یہ میرا خیال ابھی عوام، پھر بات عوام تک کی آ جاتی ہے. اگر آپ نہیں جانے دیتے، پارلیمنٹ کی طرف نہ جانے دیں، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، وہ بھی نہیں بات سنتے، تو پھر فوج بیچاری کس کے پاس جائے؟ عوام کے پاس جائے، ریفرینڈم کرائے. فوج واقعی بیچاری ہے جنرل صاحب، جاوید صاحب؟ بیچارگی کی سچویشن میں اتنی بیچارگی کی سچویشن نہیں ہے. اچھا. فوج کے اپنے اوپر بھی بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں جو چیف آرمی کا، وہ آرمی کی ویو پوائنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر وہ فورسفلی ریپرزینٹ کرے تو گورنمنٹ کو سننا پڑتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ بھی فوج کو ایلینیٹ نہیں کر سکتی. اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ فوج کو ایلینیٹ کر دیں. اسی طرح آئی ایس آئی، اگر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے کانفیڈنس کا آدمی اور ہونا چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر ہی اپوائنٹ کرتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور وہ پرائم منسٹر کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح سے ہے. تو پرائم منسٹر کو اگر وہ پراپرلی ویل میننگ ہیں تو وہ ہی شوڈ انڈرسٹینڈ دی ایڈوائز اینڈ ہی شوڈ ایکٹ آن اٹ. کیونکہ آئی ایس آئی آرمی قوم کے یا ملک کے انٹرسٹ میں ان کو بریفنگ دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. تو اگر وہ اس کو نہیں سنتے ہیں تو پھر وہ ملک کے ساتھ فیتھفل نہیں ہو رہے، اور میڈیا اس کو پک اپ کر رہا ہے.